اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ اس صورت کا نام سورۃ التکاثر ہے، جو اس کے پہلا جو آیت ہے اس کے لفظ سے لیا گیا ہے، الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا تم کو التکاثر، تکاثر نے۔ تکاثر کا معنی ہوتا ہے کثرت۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کثرت، کسی چیز کی کثرت۔ اللہ فرماتے ہیں اس کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ اس کے نا کئی معنی ہیں۔ ایک ہے کہ کثرت کی خواہش، ہر انسان دل میں اپنے کثرت کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے تو وہ زیادہ ہو جائے، اس کے بچے زیادہ ہو جائیں، اس کے فالوور زیادہ ہو جائیں، اس کے ووٹر زیادہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کثرت کی طلب نے انسان کو الہاکم، ہلاک کر دی۔ اور الہا یلہی کا معنی ہوتا ہے مقصد سے ہٹا دینا، کہ انسان کا جو اصل مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا، اس مقصد کا انسان کو پتہ ہی نہیں، اور بھاگ رہا ہے کثرت کے پیچھے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، میری اولاد زیادہ ہو جائے، پیسہ زیادہ آ جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، اور اسی کثرت کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اس کو اصل جو اس کے اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا، وہ مقصد ہی اس کا فوت ہو چکا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں آیا تھا یہاں۔ آج یہی ہے نا کہ اکثر انسانوں کو اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ کثرت کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ ایک ہے کثرت کے پیچھے بھاگنا، اکٹھا کرنا کہ مال زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، بینک بیلنس بڑھ جائے، اور ایک ہوتا ہے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہو، کہ میرے پاس زیادہ تو ہے لیکن جو میرا ساتھ میں ہمسایہ ہے اس کے پاس مجھ سے بھی بڑا گھر ہے، مجھ سے بھی بڑی گاڑی اس نے لے لی۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ، یہ بھی انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پچھلی سورت جو ہم نے پڑھی تھی نا اوپر، سورۃ القاریہ، وہ اس سورت سے پہلے لکھی ہوئی بھی پہلے ہے، اور اس کا شان نزول بھی وہ پہلے سے اتری ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، کہ جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا تو وہ ہاویہ میں ہوگا، بھڑکتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اب نیکیوں کی طرف کثرت کرتا، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا، اپنے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اوپر والی صورت پڑھنے کے باوجود بھی ایک انسان اگر اپنی اسی دنیا کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے، دنیا کی کثرت کی طلب میں لگا ہوا ہے، تو مطلب ہے وہ غافل ہے، وہ پتہ ہی نہیں کہ میں اس دنیا میں آیا کس لیے تھا اور میں کر کیا رہا ہوں۔ آج اکثر انسانوں کی اکثریت جو ہے اپنے مقصد سے غافل ہو چکی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں۔ اور یہ میڈیا، نیٹ کا دور، اس نے اور غافل کر دیا کہ ہر انسان اپنی دنیا کے جو ہے چکروں میں مگن ہے۔ بچے ہیں تو وہ بھی موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں، کوئی فیس بک پہ، کوئی واٹس ایپ پہ، کوئی جو ہے گیموں میں مصروف ہے، کوئی میچ کے اندر، کرکٹ کے میچ، فٹ بال کے میچ، کوئی گانوں میں، کوئی ڈراموں میں۔ ہر انسان جو ہے اپنے دنیا میں ہی مگن ہے، الہا، غافل ہے، مقصد کا پتہ ہی نہیں اسے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر، یہ کثرت کی طلب جو ہے یہ ہمیشہ رہے گی تمہارے اندر، حتی، یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم قبریں جا کر دیکھو گے۔ یعنی کثرت کی طلب انسان کے اندر رہے گی اور قبر میں چلا جائے گا انسان، قبر تک جانے تک۔ انسان کے کہتے ہیں نا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انسان کے پیٹ کو نا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو انسان دنیا کا پجاری بن جائے پھر وہ سیر نہیں ہوتا، پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن حرص اور ہوس جو ہے دنیا کی وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، اچھا اللہ نے گھر دیا ہے، اچھا کھانا دیا ہے، اور اچھا اللہ نے ذریعہ معاش بنایا ہے، تو اب اس کو بڑھانے کی فکر اتنی نہ کریں، اب یہ فکر کریں کہ مرنے کے بعد کی زندگی وہ کیسے ہوگی، قبر کی زندگی کیسے ہوگی، آخرت میں، حشر میں حساب و کتاب ہے، بڑے طویل مراحل ہیں اور بڑے کٹھن مراحل ہیں۔ پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا، اس سے پیچھے بھی پڑھا، اذا زلزلت الارض زلزالہا،
اس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتنے، ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی ہے تو وہ بھی ہوگی، اس کا بھی وزن ہوگا، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو اپنی دنیا کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، سوچیں ہم نے دنیا میں رہنا ہے، اس کے بغیر ہمارا جو ہے وہ گزارا نہیں ہے، لیکن ہمارا جو اصل مقصد ہے، دنیا ضرورت ہے، اس کو ضرورت کی حد تک رکھیں، اور اس کو بھی ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ کوشش کریں، حلال کمائیں اور جائز ذرائع سے کمایا ہوا پیسہ جائز جگہوں پر خرچ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے۔ ابھی آگے آ رہا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، جا کے تم نے قبریں دیکھیں، قبروں میں پہنچ جاؤ گے اور حرص اور ہوس تمہاری ختم نہیں ہوگی۔ ایک تو اس کا یہی معنی ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو عرب تھے نا، جب یہ صورت اتری تھی مکہ میں، عرب کا معاشرہ وہ جس طرح آج بھی فخر کیا جاتا ہے مال پر، دولت پر، گاڑی پر، دیکھا جاتا ہے کہ اس کی گاڑی کیسی ہے۔ کئی لوگ جو ہے وہ دولت دیکھ کر سلام کرتے ہیں، گاڑی دیکھ کر سلام کرتے ہیں، عہدہ دیکھ کر، کوئی عہدے دار ہے نا، کوئی پیسے والا، دولت والا، وہ چاہے کچھ بھی نہیں لگتا، کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں، اس کے ساتھ ایک جو ہے پکچر بنا لیں، بڑی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن جس کے پاس پیسہ نہیں، کوئی اچھی گاڑی نہیں، اس کو لوگ سلام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس وقت بھی اس دولت پر فخر کیا جاتا تھا، اور اس وقت ایک فخر قوم اور نسل پر بھی کیا جاتا تھا، تعداد کی کثرت پر، اولاد کی کثرت پر۔ آج اولاد کی کثرت تو نہیں ہے، نہ ہی چاہتے ہیں، بلکہ اب تو نئے نئے خواب دیے ہوئے ہیں کہ 2 بچے ہوں، بلکہ 1 ہو۔ لیکن اس وقت اولاد کی کثرت بھی قابل فخر سمجھی جاتی تھی، اور اولاد کی کثرت پر فخر کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے نا آپس میں 2 کافروں کا جو ہے وہ مکالمہ ہوا، مباحثہ ہوا، کہنے لگے میرے بیٹے زیادہ ہیں، اس نے کہا میرے زیادہ ہیں، میرے بھائی اتنے ہیں، میرے اتنے ہیں، میرے خاندان میں اتنے تھے، دوسرے نے کہا میرے خاندان میں اتنے تھے۔ انہوں نے کہا چلو پھر چلتے ہیں قبرستان، جا کے قبریں گنواؤ، تمہارے خاندان کے جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں کہاں کہاں ہیں، کتنی قبریں ہیں۔ انہوں نے اپنی گنوائی، انہوں نے اپنی گنوائی، کہ اس کثرت کے فخر نے وہ ان کو قبرستان میں لے گیا، کثرت کا فخر انہیں قبروں میں لے گیا۔ زرتم المقابر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ تم نے قبروں کی جا کے زیارت کی، تم نے قبریں جا دیکھیں کہ کس کے خاندان کے لوگ زیادہ ہیں۔ اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ رب العالمین کے ہاں معیار دیکھا جاتا ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی۔ انسان کی کثرت کتنی یہ نہیں، انسان ہیں کیسے، ان کے دل کیسے ہیں، ان کے عمل کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کلا سوف تعلمون، اگلی آیت میں فرمایا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چل جائے گا؟ کہ تم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا، جس کی کثرت کی تم خواہش اور طمع کیے بیٹھے ہو، وہ اصل چیز ہے ہی نہیں، وہ تو ختم ہو جانے والی ہے۔ ان قریب تمہیں پتہ چلے گا، جب موت آئے گی اور تمہیں جو ہے اگلے جہان، اس دنیا میں آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں جا کے آنکھیں کھلیں گی، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل زندگی کیا ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون، وہ وقت قریب ہے جب فرشتہ آئے گا، تمہاری روح نکالے گا اور قبر میں جا کر پھر آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چل جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون، کاش کہ تم جان لو، لو تعلمون، کاش کہ تم جان لو، علم الیقین، جاننا یقین کا جاننا۔ جاننے کی نا کئی کیفیت ہوتی ہیں، ایک علم ظن ہوتا ہے، ایک علم یقین ہوتا ہے، اور ایک عین الیقین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر، عین الیقین مطلب، عین الیقین مطلب یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے علم ظن، اور دوسرا ہوتا ہے علم یقین، اور تیسرا ہوتا ہے عین الیقین۔ پہلا ہے ظن، گمان، ٹھیک ہے، کہ آپ کو کسی بندے نے خبر دی کہ یہ کام ہو گیا، جیسے آپ ادھر UK میں ہیں، آپ کو کسی نے بتایا فون پر کہ پاکستان میں نا ابھی کل حادثہ ہوا، شاید آپ نے خبر سنی ہو کہ جو لانگ مارچ تھا نا اس پہ اٹیک کیا گیا، سنی تھی نا خبر؟ ہاں، آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا۔ آپ کو کسی نے فون پر، میں جو سبق کے متعلق بتا رہا ہوں نا، آپ کو کسی نے فون پر بتایا کہ گولی چل گئی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ہے علم ظن، یعنی اس میں شک کی گنجائش باقی ہے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹی خبر بھی ہو، ٹھیک ہو سکتا ہے نا، اس میں شک ہے کہ یہ جھوٹی خبر ہو، پھر آپ نے
ویڈیو کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے اس گولی کے چلنے کی آواز بھی سن لی، 2-4 اور بندوں نے بھی آپ کو آ کر بتا دیا، ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے ویڈیو بھی دیکھ لی، یہ علم یقین ہو گیا کہ آپ کے پاس اور علم آ گیا، گولی چلنے کی آواز آ گئی، یہ 2-4 خبریں اور آ گئیں، وہ علم زن جو شک تھا وہ ہٹ گیا، اور علم یقین ہو گیا کہ اب واقعتاً یہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا درجہ ہوتا ہے یقین کا عین الیقین، کہ آپ وہاں موجود ہوں اور خود دیکھیں اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ ایک تو ہم یہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں نا، ایک ہے خود ادھر موجود ہوں۔ مطلب ایکوریٹ کی اس لیے ہم لوگ فزیکلی ہم لوگ نہیں ہوتے، ہاں فزیکلی نہیں ہوتے، اور آج کل تو یہ بھی ہے نا کہ ویڈیو تو ایسے بھی بنا لی جاتی ہے نا، اس میں اتنا یقین نہیں ہوتا۔ عین الیقین وہ ہے کہ وہاں موجود ہوں، وہاں موجود ہوں، گولی چلنے کی آواز اور خون کو اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہوں، یا آگ لگی ہوئی ہے کہیں تو اس آگ کی تپش بھی آپ محسوس کر رہے ہیں۔ کیمرے کی آنکھ سے تو آگ کی تپش تو محسوس تو نہیں ہو سکتی نا، جو آپ انسان فزیکلی وہاں موجود ہو، تو وہ عین الیقین ہوتا ہے کہ فزیکلی طور پر انسان سامنے آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس کے اعضاء اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ تینوں کہی گئی ہیں کہ کلّا ہرگز نہیں، کاش کہ تم جان لیتے، یقین کا جان لینا، کہ تمہیں ابھی یقین نہیں ہے کہ مرنا ہے، تمہیں یقین نہیں ہے کہ قبر ہے، تمہیں یقین نہیں ہے کہ حشر، اگر علم یقین ہوتا نا، تمہیں یقین ہے لیکن شک ہے اس میں، شک والا یقین وہی ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے کاش تمہیں علم یقین ہو جاتا یہ قرآن پڑھ کے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کے، کہ کثرت کی طلب میں تمہارے لیے بہتری نہیں ہے، تم نے مرنا ہے اور جا کے حساب دینا ہے، تمہارے اعمال نیکیاں تلنی ہیں، رائی کے دانے کے برابر نیکیاں بڑھی تو جنت ملنی ہے، کم ہو گئی تو جہنم ہے، کاش کہ یہ تم جان لیتے کہ تم نے مرنا ہے، کاش تمہیں علم یقین ہو جاتا کہ تم نے حساب دینا ہے، کاش تمہیں علم یقین ہو جاتا کہ جہنم ہے، جنت ہے، حساب و کتاب ہے، تمہیں یقین ہو جاتا تو یہ کیفیت تمہاری نہ ہوتی۔ کیا اگلی آیت میں بتا دیا وہی لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم نے جہنم کو دیکھنا ہے۔ اب پچھلی آیت دیکھیں نا، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ، ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے، یقین کا جان لینا، کیا جان لینا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم نے جہنم دیکھنی ہے، تمہیں ہم جہنم کے اوپر سے لے جائیں گے، تم اپنی اس جہنم کو دیکھو گے۔ ابھی اس قرآن کے پڑھنے سے اور سننے سے بیان کے بتانے سے اگر یقین نہیں ہوتا نا تو تم نے دیکھنا ہے۔ کیسے دیکھنا ہے؟ ثم لترونها، پھر تم اس کو دیکھو گے عین الیقین، یقین کی آنکھ سے۔ ابھی تو دنیا میں علم الیقین ہے نا، اور اس میں تمہیں شک ہے، پورا یقین نہیں آ رہا، کاش کیا آ جاتا کہ تم نے عین الیقین اپنی آنکھ سے وہاں موجود ہو کر جہنم کے اوپر تم نے جہنم دیکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن میں دوسری جگہ پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس کے اوپر سے ہر انسان نے گزر کر جانا ہے، اور اپنے اپنے نیکیاں اور ایمان کی بدولت کچھ ایسے ہوں گے جو پلک جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ تو آنکھ پلک جھپکنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اتنی دیر میں گزر جائیں گے، لیکن گزرنا ہے وہاں سے۔ کچھ ہوں گے جو بجلی کی رفتار سے جائیں گے، کچھ تیز گھوڑوں کی رفتار میں، کچھ ہوں گے جو گناہ گار اوپر پاؤں رکھیں گے، ادھر گریں گے ادھر گریں گے، ان کو زخم لگیں گے۔ اس جہنم کے اوپر جو پل ہے اس کے ارد گرد بڑے بڑے کانٹے کلوب لگے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ گریں گے تو وہ کانٹوں میں پھنس جائیں گے۔ بیری کے کانٹے دیکھیں آپ نے؟ جی سر میں نے دیکھے ہیں۔ ہاں، بیری کا کانٹا نا، ایک کانٹا اس کا سیدھا ہوتا ہے اور ایک ٹیڑھا ہوتا ہے کانٹا، اس ٹیڑھے کانٹے کی طرح اس کے جسم میں وہ کانٹا لگے گا، اور وہ گوشت جو حرام کے پیسوں سے، حرام کھانا کھانے سے، حرام کا لقمہ اندر گیا اور گوشت کا ٹکڑا بنا، وہ ادھر جائے گا، گوشت کا وہ حصہ کٹ جائے گا اور جہنم میں گرے گا وہ۔ یعنی حرام کا پلا ہوا گوشت جسم کا حصہ جنت میں تو نہیں جا سکتا نا، پھر جہنم سے نیچے آگ، اس کا دھواں، پتہ نہیں کتنی دیر وہ اٹکا رہے گا اس کانٹے کے ساتھ، پھر اوپر آئے گا، پھر گر جائے گا۔ ایسے کئی انسان جو گناہ گار ہوں گے گرتے پڑتے پہنچیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں
ان لوگوں میں شامل فرما لیں جو پلک جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے اوپر سے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سب نے دیکھنا ہے، یقین اگر اس دنیا میں ہو جائے کہ ہم نے وہ جہنم دیکھنی ہے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کرنی شروع کر دیں، تو اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں جہنم بچا کر جنت اپنی رحمت سے جنت الفردوس کا داخلہ دے دے۔ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہ قرآن اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا، اسی لیے قرآن پڑھا رہے ہیں، اسی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے روزے رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیں اور اللہ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، یہ دعا کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے نا اللہ مجھے جنت دے دے، اللہم انی اسألک الجنہ، جنت بول کر کہتی ہے اللہ اسے دے دے، اور جو بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم بھی کہتی ہے اللہ یہ تیرا بندہ بار بار مجھ سے تیری پناہ میں آتا ہے، تو اس کو مجھ سے بچا لے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ عطا کر دیں۔ ثم پھر لتسألن، ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، یومئذ، اس دن، کس دن؟ جس دن تم جہنم دیکھو گے، جس دن تم قبروں سے باہر نکل کر آؤ گے، جس دن تمہیں پتہ چلے گا یہ کثرت کی طلب جو تھی وہ فائدہ مند نہیں تھی، اس دوڑ میں جو ہم بھاگتے رہے ہم نے کتنا اپنا نقصان کیا، پھر ہم پوچھیں گے کہ کثرت کتنی کمائی تھی، یومئذ عن النعیم، ہم سوال کریں گے اس دن عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں، ہم نے نعمتیں دی ہیں تمہیں، ان کے بارے میں ہم پوچھیں گے کہ ان نعمتوں کو کہاں استعمال کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوگا، انسان پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت 4 سوال ہر انسان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سوال پہلے بتا دیے، دنیا کا کوئی بھی امتحان ایسا نہیں ہوتا جس میں سوال پہلے بتا دیے جائیں، ہمیں پہلے بتا دیے گئے، پھر بھی اگر ہم تیاری نہ کر سکیں تو پھر اس سے بڑا ناکام تو کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر کامیابی دیں اور اپنی رحمت سے ہمیں اس دن کی سختیوں سے بچا لیں۔ سوال کیا ہوں گے؟ پہلا سوال ہوگا عن عمری، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تجھے میں نے عمر دی تھی، عمر کہاں گزار کے آیا؟ 20 سال، 30 سال، 40، 50 سال، جتنی بھی عمر جس کی تھی، اللہ تعالیٰ پوری عمر کے بارے میں سوال کریں گے کہ عمر کہاں گزاری تو نے، کیا کیا، میں نے تجھے زندگی دی تھی، کیا کر کے آیا؟ تو ہم سوچیں اپنے آپ سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس زندگی میں۔ اگر ہم قرآن پڑھنا بھی نہ سیکھ سکے، اس قرآن کو بھی ہم نے نہ پڑھا کہ اللہ نے اس میں کیا لکھا ہے، پھر کیا جواب دیں گے کہ ہم صرف کاروباری کرتے رہے، مال کماتے رہے، دنیا کماتے رہے، دکانیں چلاتے رہے، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کے پاس پورے دن میں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور ان کو سورہ فاتحہ کا معنی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، زندگی کہاں گزاری۔ اور دوسرا سوال ہوگا عن شبابہ فیما افنا، تجھے جوانی دی تھی، جوانی کہاں فنا کر کے آیا؟ آگے دیکھیں نا، جو زندگی ہے اس میں جوانی بھی ہے، لیکن جوانی کا سوال الگ سے ہے، کیونکہ زندگی پوری کی پوری انسان جو ہے وہ اس کے پاس ساری صلاحیتیں نہیں ہوتی کہ جو وہ چاہے کر سکے۔ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے، جب انسان بچہ ہے، چھوٹا ہے، 10-12 سال کا، وہ مجبور ہے اپنے والدین کا، اس کے پاس پوری طاقت نہیں، پوری صلاحیت نہیں، وسائل نہیں، اور اسی طرح جب وہ جوانی ڈھل جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر بھی وہ محتاج ہو جاتا ہے دوسروں کا۔ لیکن جو جوانی کا حصہ ہے اس میں بھرپور اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وسائل ہیں، اسباب ہیں، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں خصوصاً سوال کریں گے کہ جوانی کہاں گزار کے آیا، جوانی کی راتیں، جوانی کی شامیں کہاں گزاریں۔ اور جو بندہ، جو انسان، جو نوجوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تہجدیں پڑھتا ہے رات کو اٹھ کر، نوافل پڑھتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں جن کو اللہ نے اپنے عرش، اپنے سائے میں جگہ دینی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو نعمتوں کے متعلق سوال ہوں گے، دوسرا سوال جوانی کے متعلق، تیسرا سوال ہوگا مال کے متعلق کہ مال کہاں سے کمایا، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حلال یا حرام، جب کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور چوتھا سوال ہوگا پھر کہ وہ جائز طریقے سے کمایا ہوا مال خرچ کہاں کیا تھا، جائز جگہوں پر یا ناجائز جگہوں پر۔ تو ان چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے ہمیں،
اور جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں ان کو ضائع نہ کریں، ان پر شکر ادا کریں اللہ کا، تاکہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا نہ جائے اللہ تعالی ہمیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس سے اللہ نے یہ پوچھ لیا نا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، کیوں کیا، اس کیوں کا جواب پوری کائنات مل کر نہیں دے سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس سے اللہ نے پوچھ منوقشا فقد ہلاکا، جس سے مناقشہ ہو گیا، اللہ نے پوچھ لیا کام کیوں کیا یا یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، وہ مارا گیا۔ کیونکہ اللہ کی عدالت میں اللہ کے سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے سوال نہ کریں، اللہ پوچھے نہیں، اللہ ہمیں بغیر حساب کے، جس طرح قرآن میں آتا ہے نا، ہم پڑھیں گے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ایسے لوگ آئیں گے جن کا آسان حساب ہوگا، آسان حساب۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آسان حساب کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو، انسان کو اس کی نیکیاں گنوائیں گے کہ یہ تو نے کی اور یہ تیرے گناہ ہیں، تو نے کیے، بندہ مان لے گا اللہ ہاں میں نے کیے، پھر وہی مانے گا نا جیسے انسان کی دنیا میں عادت ہے مان جانے کی، کہ اس سے قصور ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ مان لیتا ہے، استاد کے سامنے، والدین کے سامنے یا کسی کے سامنے اس کی غلطی وہ مان لیتا ہے بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور مان کر شرمندہ ہو کر اپنی غلطی کی اصلاح کرتا ہے، وہی انسان قیامت کے دن بھی مان لے گا۔ اور جن لوگوں کی دنیا میں عادت نہیں ہوتی اپنی غلطی ماننے کی، وہ وہاں بھی نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان مان لے گا کہ اللہ ہاں میری غلطی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ دنیا میں نے تیرے اس گناہ کو چھپا دیا تھا، آج بھی میں نے چھپا دیا ہے، اور جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ یہ آسان حساب ہوگا، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہم سے بھی آسان حساب لینا، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہاں چلیں، یہ صورت ہو گئی ہماری، ٹھیک ہے؟ اس کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے اور کل پھر سنانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ اور کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو آپ سبق کے اینڈ میں نا پوچھ بھی سکتے ہیں سوال سبق کے متعلق یا کوئی اور بات، ٹھیک ہے؟ جی سر، چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔